ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس حکومت کی کمٹمنٹس اور ان کی جو باشگاف الفاظ میں ہاں ملانا اس کی کیا قدر منزلت ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آج عدالت عظمیٰ میں انہوں نے اٹارنی جنرل نے کہا ہے تو لیٹس ہوپ کہ وہ اپنی ان کمٹمنٹس کو آنر کریں گے۔ میں سپریم کورٹ بار کونسل کے صدر کا اور ان کے تمام ان کے زعماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عوامی مفاد میں یہ پٹیشن انہوں نے داخل کی۔ جو عدالت عظمیٰ نے چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھ جو شریک جو جج تھے انہوں نے جو آج فرمایا ہے اس کے بارے میں تو ہمارے لائرز ابھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ہماری بطور رسپونڈنٹس یہ ہماری استدعا تھی کہ اسپیکر نے جو آئین اور قانون میں درج ہے 14 دن کی مدت اس کو وائلیٹ کیا ہے، تو یہ آئین سے انحراف ہے۔ یہ ہماری درخواست تھی عدالت عظمیٰ کے پاس، اور پھر انہوں نے 25 مارچ کو اجلاس بلایا ہے، جو کہ یقیناً 14 جو دن گزرے ہیں اس کے گزرنے کے بعد انہوں نے بلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ OIC کی کانفرنس کی آمد ہے، کل اجلاس کیا OIC کی کانفرنس کے لیے، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ان 22 اور 23 تاریخ کے دوران جو کانفرنس ہوگی ہم اس کے لیے ماحول کو ہر صورت پر امن بنائیں گے۔ لیکن اسپیکر کو کیا مشکل تھی کہ وہ اس سے پہلے وہ اجلاس بلاتے، 14 دن کی جو آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی تکمیل کرتے۔ اسپیکر نے جان بوجھ کر اجلاس نہیں بلایا اور اس طرح کوشش کی کہ وہ اپوزیشن کو ٹریپ کرے، اور OIC کے حوالے سے ہم خدا نخواستہ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جس سے کہ حکومت کو موقع مل جائے۔ ہم نے کچھ بھی صورت ہوتی، یہ ہمارے بھائی ہیں، مسلم ممالک سے ہمارے آ رہے ہیں، ضیوف ہیں، بھائی ہیں، ان کے لیے ہمارا جو سرآنکھوں پر وہ آئیں اور ہم ان کو استقبال کریں گے، ان کو والہانہ استقبال کریں گے۔ لیکن اسپیکر نے اس کی آڑ میں جو قانون شکنی کی ہے وہ معاملہ چونکہ اب عدالت عظمیٰ کے پاس ہے، میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کہ عدالت عظمیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ یہ سیاسی حد تک میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ میں اس ایک جو شروع میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی اپوزیشن کا جماعت نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا۔ بار کاؤنسلز جو پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اور مختلف ان کے جو گروپس ہیں، انہوں نے مل کے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا کہ ان کے نظروں میں جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے یہاں آئین کو دفاع کرنے کے لیے، قانون کا دفاع کرنے کے لیے ان کے کوئی ریکویسٹ تھے۔ جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تو سب سے پہلے ہم چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک ویکینڈ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ بیٹھا، اس چیز کا اسی کیس کے سلسلے میں نوٹس لیا، اور اس انسیڈنٹ کے بعد سارے اپوزیشن پارٹیز کو اپنا وکلا کے تھرو اس کیس کا حصہ بنائیں، اس لیے کہ ہم سیاسی جدوجہد پارلیمان میں لڑنے میں یقین رکھتے ہیں، اور آئینی اور قانونی جدوجہد یا عدالت میں ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو آج ہم عدالت کے احترام میں، عزت میں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آئینی حقوق کا دفاع کرنے والا ادارہ ہے۔ سارے جماعتوں کی قیادت کے لیول پہ ہم آبزرورز کے تحت ادھر بیٹھے رہیں جب ہمارا لائرز نے اپنے کیس سامنے رکھا، اور جو پوائنٹس میں عوام کو اور میڈیا کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت اس حد تک عدم اعتماد سے بھاگنا چاہ رہا ہے، اس الیکشن سے بھاگنا چاہ رہا ہے کہ وہ آئین توڑنے پر آئے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہمارا عدم اعتماد پیش ہونے سے 2 دن بعد پارلیمان کے لاجز پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی اور ممبرز کو گرفتار کرانے کی کوشش کی۔ جب کچھ ممبرز نے اپنا پناہ کے لیے
سندھ ہاؤس کو چوز کیا کہ وہاں ایٹ لیسٹ صوبائی حکومت کا بھی پولیس ہوگا تو ان کا تھوڑا بہت تحفظ کیا جائے گا. تو پھر سندھ ہاؤس پہ اور پارلیمان کے ممبرز کے خلاف ایک مہم چلایا گیا اور پھر سندھ ہاؤس پہ اور وفاق پہ ایک حملہ کیا گیا, جمہوریت پہ حملہ کیا گیا اور دہشت پھیلانے کی ایک اور کوشش تھی. اس کوشش کے بعد حکومت نے اسپیکر سے آئین توڑوایا. ہمارا بیچارہ اسپیکر کو میں میڈیا کے تھرو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں, آپ اپنا کام بڑا طریقے سے لائر سے مشورہ کر کے کیا کرے. یہ لوگ آپ کو آرٹیکل 6 میں پھنسائیں گے. اسپیکر نے سیشن کو 14 دن میں نہ بلا کے پہلا آئین کا خلاف ورزی ابھی اس نے کر لیا ہے. باقی جو قانونی اور آئینی پوائنٹس ہیں کہ ممبران پارلیمان کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے اور کوئی ان کا ووٹ ابسٹرکٹ نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز کی اپیل ہے سپریم کورٹ سے, اور ہمیں بھی امید ہے کہ جو بھی ہو حکومت تو آئین توڑ سکتا ہے, اسپیکر تو آئین توڑنے اس نے دکھا دیا ہے کہ وہ آئین توڑ سکتا ہے, مگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ انشاءاللہ تعالی امید یہی ہے کہ ہمیشہ وہ کسی سیاسی سائڈ نہیں لیں گے, لیکن امید یہ ہے کہ وہ آئین کا سائڈ لیں گے, قانون کا سائڈ لیں گے اور جمہوریت کا سائڈ لیں گے. کسی سیاسی جماعت کا وہ کوئی پوزیشن نہیں لیں گے. یہ حقیقت ہے کہ جس آئین کی پاسداری حکومت کو کرنی تھی, جس آئین پر عمل درآمد حکومت کو کرنا تھا, یا جس آئین کی حفاظت کی ذمہ داری جو حکومت کی کرنی تھی, حکومت کے بجائے ہمارے سپریم کورٹ بار کے وکلاؤں نے اس کا احساس کرتے ہوئے یہ پٹیشن داخل کی, اور اس پٹیشن کے تحت ہم پولیٹیکل پارٹیوں کو جب نوٹس جاری کیے گئے تو ہم ایز اے آبزرور آ کے ہم نے یہاں پر دیکھا, اور امید ہی یہی ہے کہ جو آج بھی ہم نے کارروائی دیکھی کہ یہاں سپریم کورٹ میں بھی آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ آئینی اور قانونی فیصلے کیے جائیں گے.